السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ مدرسہ علوم الاسلام احد پور کے خصوصی پروگرام اخبار دنیا سب کا استقبال ہے۔ آج 21 شعبان المعظم 25 مارچ بروز جمعہ ہے۔ اب آفتاب آمد سے آپ خبروں کی سرخیاں سنیے۔ گرمی آتے ہی مچھروں کی تعداد میں اضافہ، مدرسہ علوم الاسلام کا سالانہ امتحان مکمل، رمضان المبارک کی آمد، بچوں کا الیکشن ملتوی، کورونا کے کیس میں آئی کمی، والی بال ٹورنامنٹ، اب ہنسنے کی باری۔ اب آپ خبریں تفصیل سے۔ جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوا، مچھروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ روزانہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر ہمارے نامہ نگار نے خطے کا جائزہ لیا۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ تو آصف بھائی بتائیں کہ خطے میں مچھروں کی تعداد میں کمی ہوئی؟ نہیں بھائی، ابھی تو کچھ کمی نہیں ہوئی۔ اصل میں نالیوں، گندے پانی اور دیگر کچرا ہونے کی وجہ سے کچھ علاقے میں مچھروں کی تعداد کافی ہے، جس کی وجہ سے ملیریا، بخار اور دوسری بیماریاں لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں مدرسہ کی طرف سے دوا کا چھڑکاؤ کرایا گیا۔ اس ذمہ داروں نے بتایا کہ یہ دوا لگاتار ماری جائے گی تو مچھر کی تعداد میں کمی آ سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مچھروں سے بچاؤ کے لیے مچھردانی کا استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ بہت شکریہ آصف بھائی۔ اب چلتے ہیں سیدھے مدرسہ کے دفتر۔ وہاں ہمارے رپورٹر عبد الماجد موجود ہیں۔ عبد الماجد بتائیں کہ کیا مدرسہ کا سالانہ امتحان بحسن خوبی مکمل ہو گیا؟ جی آفتاب بھائی، ابھی کچھ وقت پہلے میری بات ناظم صاحب سے ہوئی ہے، جو اس وقت مدرسہ کا سارا انتظام لے کر چل رہے ہیں۔ تنخواہ امتحان ہو یا کوئی پروگرام ہو یا مدرسہ کی کوئی اور ضرورت ہو، امسال کا سالانہ امتحان 20 مارچ کو مکمل ہو گیا۔ ابھی بچوں کو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ تعلیم کا سلسلہ کچھ اچھے انداز میں 10 شوال سے شروع کیا جائے گا، جس میں کمپیوٹر کورس بھی داخل ہے۔ بہت شکریہ عبد الماجد بھائی۔ اب چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف، جو بہت ہی اہم ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس عنوان پر خصوصی رپورٹ محمد خالد کی زبان۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینہ کو مبارک فرمائے۔ اس مہینے کی بے شمار فضیلت ہے۔ اب گنتی کے چند دن بچے، اگر اللہ نے چاہا ہم سب رمضان تک پہنچ جائیں گے۔ اس تعلق سے ہم اپنے استاذ کی گفتگو پیش کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، عزیز طلبہ و پردہ نشین خواتین، بے شک رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور عمل کے بارے میں معلوم ہے کہ نماز پر کتنا اجر ہے، تلاوت قرآن پاک پر کتنی نیکیاں ہیں، لیکن روزے کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی آخرت میں ہی معلوم ہوگا اللہ کیا دیں گے۔ یہ تمام باتیں ان کے لیے ہیں جو رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ بالخصوص اس ماہ میں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے جو زندگی بچی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت پابندی کے ساتھ روزانہ زیادہ سے زیادہ کرنے کا اہتمام کریں اور فرض نمازیں
اور تراویح کی نماز جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو اور دوسرے حضرات کو بھی پیار محبت سے اس بات پر آمادہ کریں۔ تراویح پڑھانے کے تعلق سے ابھی 3 روز قبل مدرسہ میں عالی جناب عبدالعظیم صاحب کی سرپرستی میں ایک مجلس ہوئی، جس میں گاؤں کے تمام حفاظ کرام کو بلایا گیا اور طے کیا گیا کہ یہاں کی کس مسجد میں کون تراویح سنائے۔ عبدالعظیم صاحب نے کہا کہ نئے حفاظ کرام کو موقع دیا جائے تاکہ وہ آئندہ کے لیے مضبوط ہو سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حفاظ کرام اپنا مقام پہچانیں اور اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ آگے بڑھیں، چاہے جتنی محنت کرنی پڑے کریں، اور تراویح میں مکمل قرآن مجید سنائیں یا کم از کم سن لیں۔ میری گفتگو زیادہ ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ آخر میں یہ بات کہ اس ماہ مقدس میں گناہوں سے بچیں، خصوصاً گالی گلوچ سے بچیں، موبائل کے خرافات سے بچیں، جھگڑا لڑائی سے بچیں، حرام کی افطاری سے بچیں، بلا وجہ غصہ کرنے سے بچیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ امت مسلمہ کے لیے خوب دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات درست فرما دے۔ نیز اس ماہ میں غریب اور کمزور لوگوں کا سب لوگ تعاون کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھی محمد یوسف مدرسہ کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ امسال بچوں کا الیکشن کیوں ملتوی ہوا۔ یوسف بتائیں، بچوں کا الیکشن کیوں ملتوی ہوا؟ دراصل تعلیم پچھلے 2 سالوں سے بہت متاثر رہی ہے۔ بچوں کے اندر تعلیمی لحاظ سے بہت تساہلی ہو گئی ہے۔ تعلیم کا معیار اور سطح بلند کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے درمیان میں کسی طرح کا کوئی ایسا پروگرام جس کے بغیر کام چل سکتا ہو، مدرسہ کے اساتذہ کرام نے فیصلہ کر کے نہیں کیا، اور پھر امتحان کی تیاریوں نے اس امسال بچوں کا الیکشن ملتوی کروا دیا۔ بہت شکریہ۔ محترم حضرات، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کورونا نے پوری دنیا میں کس طرح تباہی مچا رکھی ہے۔ آئیے اسی کے بارے میں جاننے کے لیے اپنے رپورٹر محمد مزمل کے پاس چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ یوں تو کورونا کی رفتار کچھ کم ہوئی ہے، لیکن خطرہ بنا ہوا ہے۔ اس وقت ایک بار پھر چین میں اس وائرس اور اس جیسے دوسرے وائرس نے تباہی مچائی ہے۔ فی الحال تو ہمارے ملک میں الحمدللہ اس وبا کورونا وائرس میں کافی کمی آئی ہے، اور اچھی خاصی تعداد میں لوگ کورونا ویکسین بھی لگوا چکے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا، بلائے بیماری پریشانیاں سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس لیے اللہ سے توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ اب میں آپ کو کھیل کی خبروں کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آج کل ہمارے مدرسہ میں والی بال ٹورنامنٹ 2 مضبوط ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی مزید جانکاری جاننے کے لیے رپورٹر محمد ریحان بتائیں گے۔ تاب صاحب، آج کل ہمارے اساتذہ کرام جناب حافظ و مولانا شاداب احمد صاحب، ماسٹر ابو سعد صاحب اور مولوی یونس صاحب اور دوسری ٹیم میں مولانا عبدالعظیم صاحب اور حافظ ثاقب کی ٹیمیں آمنے سامنے میچ کھیلتے ہیں، لیکن حافظ شاداب احمد صاحب اپنے کھلاڑیوں کے خراب کھیلنے کی وجہ سے ناراض ہیں۔ ان کی ٹیم میں بڑے مضبوط لوگ موجود ہیں، جیسے ماسٹر ابو سعد صاحب اور مولوی یونس صاحب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیم تب اور مضبوط ہو جائے گی جب اس ٹیم کے کھلاڑی لگن سے کھیلیں گے۔ یہ بہت قابل تعریف قدم ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام بچوں کے ساتھ تعلیم اور صحت دونوں پر خاص توجہ دے رہے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ والی بال کا کھیل ہے۔ ہم اپنے تمام اساتذہ کرام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ کھیلنے کا موقع فراہم کیا۔ واقعی میں اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کے تعلق سے بہت فکر مند ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ بہت شکریہ۔ اب ہنسنے کی باری، محمد انس اور محمد اشرف کی زبانی۔
سننے میں آیا ہے کہ ایک چوہا کر لات بلی کی 4 بھینس لے کر فرار ہو گیا اور ابھی تک لاپتہ ہے، نہ تو بھینس کا پتہ اور نہ ہی چور چوہا کا۔ اب دوسری بات سنیے، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں کہ کل شام اچانک ایک لگژری بس پلٹ گئی۔ موقع واردات پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ سب مسافر مچھر تھے، سب کی حالت نازک ہے اور ڈرائیور مچھر کود کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سب کا علاج مورٹین اسپتال میں چل رہا ہے۔ ایک گمنام ناقابل یقین رپورٹ کے مطابق تقریباً 3 درجن مردے کرکٹ کھیلتے ہوئے پکڑ لیے گئے۔ ان میں سے 2 مردے اچانک زندہ ہو گئے، وہ فی الحال قبروں میں زیر علاج ہے۔ آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ اب دوسری بات سنیے، مولوی صاحب نے دیکھا بریانی کے پلیٹ میں بڑا سا لیگ پیس دوسری طرف ہے تو پلیٹ کو گھما کر اپنی طرف کر لیا۔ کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے یہ کیا کیا؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا، مرغے کے پاؤں قبلہ کی طرف تھے۔ اب تیسری بات سنیے، حساب کا سوال کرتے ہوئے ماسٹر صاحب نے ایک طالب علم سے پوچھا، 2 میں سے 2 نکالے تو کتنا بچا؟ طالب علم نے جواب دیا، ہم کو سوال سمجھ میں نہیں آیا، پھر سے پوچھئے۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا، تمہارے پاس 2 روٹیاں تھیں، تم نے دونوں کھا لی، اب کیا بچا؟ طالب علم نے جواب دیا، سالن۔ بہت شکریہ۔ تو اس طریقے سے ہمارا پروگرام اخبار دنیا مکمل ہوا۔ میں اپنے تمام سامعین اور سب رپورٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زوردار تالیاں بجائیے ان بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے۔